بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو جس طبی راز سے واقف کرنے جا رہے ہیں وہ زندگی کا بہت ہی اہم راز ہے، اور انسان کی زندگی، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، وہ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ جان لے، اور اس سے اس کی جوانی اور اس کے بڑھاپے میں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اسی راز کی طرف کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ کی شادی ہو جاتی ہے تو اس بندے کو اپنی بیوی سے جو اس کے پاس ہوتی ہے، ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے سیکس کے لیے، پیار محبت کے لیے، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنے دن کے بعد، محبت تو ہر روز کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، اس کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سے ہم بستری جماع یا سیکس جو ہے نا، وہ کتنے دن کے بعد کرنا چاہیے، یہ انسان کے جاننے کے لیے، شادی شدہ مرد اور عورت کے جاننے کے لیے بہت اہم بات ہے۔ تو سب سے جو بہترین طریقہ اور سب سے جو بہترین طبی راز جس کے اندر یہ ہے کہ 3 دن چھوڑ کر ہر چوتھے دن، 3 دن چھوڑ کر ہر چوتھے دن کیا کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہیے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ 3 دن کے بعد جو آپ غذا کھاتے ہیں وہ جگر میں جاتی ہے، جگر سے پھر وہ اس کے اندر مطلب پاک کے کیلوس بنتا ہے، اس سے پھر خون بنتا ہے، پھر اس سے خون سارے بدن میں جاتا ہے، پھر اس سے اعضاء بنتے ہیں، اور ان اعضاء کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس طاقت کے پیدا ہونے میں کے بعد جو ہے نا، جو اس سے جو منی بنتی ہے، جو فضلہ بنتا ہے مطلب اس خون کا، ان اعضاء کے بننے کا، تو وہ منی کہلاتی ہے، پورے بدن کے اندر ہوتی ہے، اور جب بندہ ہم بستری کرتا ہے تو جب اس کو انزال ہوتا ہے تو وہ پورے بدن سے نکل کر آتی ہے، ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے لیے بہترین طریقہ کار جو ہے ہم بستری کا، وہ یہ ہے کہ اس بندے کو 3 دن چھوڑ کر ہر چوتھے دن جماع کرنا چاہیے۔ یہ جماع فطری طور پر اور طبی طور پر بہترین ہے، اس سے اس کے جسم کے اندر سبکی آئے گی، مطلب ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے گی، اور اعصاب، دماغ، دل، گردہ، معدہ سب فریش ہو جائیں گے۔ وہ جو فضلہ، جو بوجھ بنا ہوا تھا اس کے جسم کے اندر، جو اعضاء بننے کے وقت، قوت بننے کے وقت، خون کے بننے کے بعد جو اکٹھی ہوئی منی، وہ نکل جاتی ہے، تو پھر ایک اور نئی بنتی ہے۔ تو اس پروسیجر کو بننے میں 3 دن لگتے ہیں، تو لازم ہے کہ جو بندہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 3 دن کے بعد ہر چوتھے دن جماع کرے۔ اس سے اس کے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی، جوانی جلدی نہیں جائے گی، طاقت کم نہیں ہوگی، اس کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ جو چہرے پہ بے رونقیاں ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو ضعف بہا کے مریض ہیں، گردوں کے، دل کے مریض ہیں، یہ جو بدن کے مریض ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ کثرت جماع کرتے ہیں۔ اب 3 دن تو چھوڑیے، ہر ایک دن کے بعد دوسرے دن کر لیتے ہیں، یا روزانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو یا کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں 2 3 دفعہ کرتے ہیں، جو زہر قاتل ہے، جو زہر حلال ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر اثر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، آپ کو یہ لازمی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تیسرے دن چھوڑ کر چوتھے دن آپ کو جمع کرنا ہے، اور یا تو پھر ایک ہفتہ یعنی جمعرات کے دن کر لیں، کیونکہ اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے جمعے والے دن خود نہایا اور دوسرے کو نہلایا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عورت خود بھی نہائے اور اپنی عورت کو بھی نہلائے جمعے والے دن، تو اس ہفتے کا بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ جو طبی لحاظ سے ہے وہ چوتھے دن ہے۔ چوتھے دن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر۔